اسرائیل کی لاٹری نکل آئی، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا۔ گولان پہاڑوں پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی، کہا شام میں بشار حکومت کے سقوط سے اسرائیل کو دباؤ مل گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے۔ شام میں انقلاب اسرائیل کے حزب اللہ اور ایران کے خلاف سخت حملوں کا نتیجہ ہے۔ بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی۔ نیتن یاہو نے شام کے سرحدی علاقے اسرائیل قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ شام میں اسد خاندان کے 54 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ بشار الاسد ماسکو پہنچ گئے ہیں، روس نے سیاسی پناہ دے دی ہے۔ شامی باغیوں نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا ہے۔ دمشق کے مرکزی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا جشن جاری ہے۔ شہریوں نے حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا ہے۔ بشار الاسد کے پوسٹرز پھاڑ ڈالے ہیں۔ بشار الاسد کے جانے کے بعد شامی باغی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ شامی باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا، صدارتی محل میں گھس گئے، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ شہریوں نے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کا مجسمہ گرا دیا، بشار الاسد کے پوسٹرز پھاڑ ڈالے۔ شامی باغیوں نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ باغیوں نے اٹلی کے سفارت خانے کا بھی گھیراؤ کیا۔ عراق نے شام میں تعینات سفارتی عملے کو لبنان منتقل کر دیا۔ بشار الاسد اور ان کی فیملی شام سے ماسکو پہنچ گئے۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنا پر پناہ دے دی، لیکن فی الوقت وہ منظر عام پر نہیں آئے اور آزادانہ نقل و حرکت نہیں دیکھی گئی۔ حالات سازگار ہونے تک بشار الاسد ماسکو میں قیام کریں گے۔ اس سے قبل بشار الاسد کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کی متضاد خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ کے اقدامات نے بشار الاسد کو کمزور کر دیا، وہ اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکے۔ بشار الاسد نے اپنے دور اقتدار میں جو کچھ کیا اس کا جواب دہ انہیں ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ شام میں غیر یقینی صورتحال ہے، باقی گروپ کے کال و فیل کا جائزہ لیا جائے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکہ شام میں روس اور ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی داعش کے خاتمے تک ضروری ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے سابق صدر بشار الاسد کی ناکامی کا ذمہ دار روس کو قرار دیا۔ کہا کہ روس بشار کو بچانے میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو نشانہ بناتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین سے جنگ میں 6 لاکھ روسی فوجی ہلاک اور زخمی ہیں۔ انہیں شام سے زیادہ روس کی صورتحال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کرنے کے لیے مذاکرات پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ شام کے عوام کو ملک کے مستقبل اور حکومتی نظام کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ مسعود پزشکیان نے شام کے تمام قبائل اور فرقوں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے شام میں جھڑپوں اور تشدد کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا۔ توقع ہے کہ شام کے عوام وہ فیصلہ کریں گے جو ان کے شایان شان ہو۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی جنگی جہاز تاحال جنوبی لبنان میں گشت کر رہے ہیں اور رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر حملوں میں 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے مقبوضہ علاقے المجیدیہ میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا ہے۔ درجنوں شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قابض فوج لبنانی شہروں کے گھروں اور مختلف عمارتوں کو بھی مسمار کر رہے ہیں۔ ادھر مقبوضہ علاقے کان پر حملے میں 3 افراد شہید کر دیے گئے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ شام میں کشیدگی کی پیش نظر لبنانی فوج نے شام اور لبنان کی سرحد پر مزید فوجی دستے تعینات کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا کہ ہم شاید اس طرح فالو نہیں کر پاتے جو خاص طور پر مڈل ایسٹ، یا ہم نے جب مڈل ایسٹ وار کو کور کیا تو ہم نے لبنان اور پھر غزہ اور پھر ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کو دیکھا۔ یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ اتنے جلدی ایک انقلاب آئے گا بغیر مزاحمت کے، وہ فرار ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے ان کا اقتدار۔ آپ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ سرپرائز تھا ہے؟ میرے خیال ہے ہم لوگوں کے لیے شاید سرپرائز تھا، اور ہفتے کو جو لوگ صبح اٹھے انہیں یہ خبر ملی تو جو سیرینز تھے وہ بھی سمجھے اس کے حوالے سے اویئر نہیں تھے، لیکن جو سینیریو بن رہا تھا خطے کا انٹرنیشنلی اور بالخصوص مڈل ایسٹ میں، اس میں مجھے شاید سرپرائز نہیں لگا، کیونکہ جی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس سے پہلے ایک سینس آف ارجنسی ہے۔ جو کام ان سم ویز 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا، اور اس میں شامل یہ
کہ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ جو ہم جو ویسٹ کو کتنا بھی کچھ کہیں وہاں بہرحال تبدیلی کس طرح آتی ہے، یعنی پاور سے پاورفل امریکن پریزیڈنٹ ہو، برٹش ہو، تبدیلی دے. لیکن یہ جو مسلم دنیا میں ہے، یہ جو پورے ہمارے ریجن میں ہے، کہ اگر آپ کی فورن پالیسی آپ سمجھیں کہ جی بڑی پازیٹیو بھی ہو، لیکن اگر ڈکٹیٹرشپ اس صورت میں ہو کہ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں، لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے میں مجبور ہو جائیں، تو پھر اسی طرح سوری ٹو سے ایک لفظ ذرا بازاری سے استعمال کر رہا ہوں کہ پھر دھڑن تختہ تو پھر ہوتا ہی ہے نا ڈاکٹر ہما بقائی. نہیں، اگر ان وجوہات کی وجہ سے دھڑن تختہ ہونا ہوتا تو 24 سال میں کبھی ہو جاتا. اس وقت تو جب ایکسٹرنل ڈائمینشنز چینج ہوئیں تو ہی سیریا کے اندر تبدیلی آئی. اور یہ تو بہت عرصے سے کہا جاتا ہے، ہینری کسنجر کہتے تھے کہ اگر عرب ورلڈ میں جنگ ہونی ہے تو ایجپٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اگر امن ہونا ہے تو سیریا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ سے گزارش کروں کہ 2017 میں رشیا نے بیف اپ کیا ان کی حکومت کو، وہاں بیسز قائم کیے. امریکہ اوباما کے انڈر اس طرح سے سیریا میں پرو ایکٹیولی سامنے نہیں آیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں جڑی ہیں، جو آپ نے کل پرسوں سینیریو دیکھا ہے، اور جو گروپ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس گروپ کو کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ آئی ہے. یہ وہ گروپ ہے جو اٹس لیڈ بائی گولالئی، جو ISIS میں بھی رہا ہے، جو القاعدہ میں بھی رہا ہے، اور 6 سال یا 5 سال امریکن پریزن میں بھی رہا ہے. اور اس کو آنے کو آج جو ہے وہ اسرائیل سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور امریکہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور جرمنی انڈورس کر رہا ہے. کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کے نتیجہ آگے کیا ہوگا؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ 20 سال انہوں نے طالبان سے جنگ کی، اور پھر طالبان کے ہاتھ میں افغانستان دے کے باہر نکل گئے. افغانستان سے امریکہ باہر نکلا تھا، سیریا میں امریکہ شاید واپس ایکویژن میں داخل ہوگا. واحد وائلڈ کارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن یہ ایک بات طے ہے، ایران کمزور ہوا ہے، اس کا فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ سے کم ہوا ہے، اور رشیا کے لیے یہ خاصی شرمندگی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کی تھوڑا پرابلم تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جو مجھے نہیں علم کہ کتنے گروپس اس جو لیڈ کر رہے ہیں وہ دیکھ سامنے آئے. ہمارے ان کا پاس سنا القاعدہ تھا، پھر امریکہ انہیں دہشت گرد کرتا رہا، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت تو اس وقت ہوگی جب یہ پاور میں آنے کے بعد ڈیسیشن لیں گے. پھر یہ بیلنس کس طرح کریں گے، یعنی اگر یہ پرو اسرائیل ہوئے پورے انٹائر مڈل ایسٹ کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ابھی آپ کو سمجھے اس بات کی گواہی بھی مل گئی کہ ان گروپس کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی. اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی، اور اس پشت پناہی کے باوجود یہ ریزسٹنس جو تھی وہ بشار الاسد کو اس لیے نہیں گرا پاتی تھی کیونکہ رشیا اور ایران مل کر ان کو پش بیک دیتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے کہ رشیا بھی یوکرین کی وار میں پھنسا ہوا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، اور حزب اللہ اور حماس اور ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ وہ نہ تو اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے مزید فرنٹس کھول سکتے ہیں. اس ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے ان ریبیلز کو سمجھے موبلائز کیا گیا. میجورٹی آف کنڈکٹ بھی تھی اور سمجھیے کہ یونٹی آف کمانڈ بھی تھا. اور یہ جب انہوں نے حاصل کر لیے اپنے اہداف تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی حملے نہ کریں. پھر انہوں نے پریزنز کھولے جو، اور ابھی وائٹ ہیلمٹس ایک گروپ ہے وہاں پر جس نے فائنینشیل ایوارڈ کا اعلان کیا ہے اور سیکیورٹی آفیشل سے کہا ہے کہ ہمیں وہ جگہیں بتائیں جہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور ان سے کہا ہم آپ کو پیسے دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی آزاد کرایا جائے. تو گراؤنڈ پہ گڈ ول ہے، اور اگر یہ صورتحال اس طور ہو گئی کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ فارم ہو گئی تو پھر ان کے پاس پیسہ بھی آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ اسرائیل کے اندر کیا کریں گے، کیونکہ یہ جو ان کی ارلیئر سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم شریعت قائم کریں، خلافت قائم کریں.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو امریکن تھرسٹ ہے اس کے برخلاف ہے. لیکن اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی منشا مقصد ہے کہ کسی طرح ایران کا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں ختم کر دے. سیریا میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا شاخسانہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس سب کو جو سب سے بڑا خطرہ اور جو کیا سیریا جو بہرحال بشار الاسد لوگ ایک لبرل ڈیموکریٹ بلکہ سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیا مستقبل کا سیریا ایک لبرل ڈیموکریٹ یونائٹڈ اسٹیٹ پروگریسو رہ سکے گا؟ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف گروہ بلکہ اسلامسٹ اور انتہا پسند بھی ہیں اس میں. ڈاکٹر ہما بقائی. میں اس جملے سے آپ کا جواب دوں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، دا فال آف ڈیماسکس اینڈ دا فریڈم آف ڈیماسکس. دونوں صحیح ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے فریڈم چلتا ہے یا فال چلتا ہے. ذرا اور وضاحت کیجیے جلدی سے 1 منٹ میں. میں پچھلا مطلب میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ ایرا ختم ہوا ہے. اس طرح سے کسی ملک کو جوڑے رکھنا جہاں لوگ 40 سال قید رہیں اور ہزاروں لوگ ملک چھوڑ دیں اور ظلم کی انتہا ہو جائے، اس ملک کا ساتھ رہنا بھی کیا ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساتھ رہ پائے تو پھر کیا فری ہو کر تمام، جیسے کہا گیا بہت انٹرسٹنگ موزیک ہے لیکن کمپلیکیٹڈ سوسائٹل موزیک ہے، اس کے ساتھ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ سامنے آ سکتی ہے. ابھی جو اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ کوئی بہت زیادہ لوٹ مار نہیں ہوئی، پیلس میں گھسے لیکن اس کے بعد سمجھیے سم فارم آف سینیٹی وہاں آ گئی ہے. واحد ایران تھا جس کے سفارت خانے کو آگ لگائی گئی غالباً. جی صرف ایران کے انہوں نے کیا، کیونکہ ایران سے بہت سخت غصے پیلس میں بھی انٹر ہوئے لیکن پھر ہوائی فائرنگ کو بھی منع کیا گیا. اور جو پچھلی حکومت ہے، جو پچھلے وزیر اعظم ہیں، ان کو کنٹرول بھی دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے 23 وزراء بھی ہیں. تو اگر انارکی نہیں آتی، ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. نثار صاحب ابھی تک ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو خیر ذرا ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا، مکمل نہیں ہو سکی. وحید صاحب کا جو اوپینین اب تک آیا ہے، آپ کتنا اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس پوری فال آف ڈیماسکس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ تو اسرائیل ہے. کہ ایک ایسے ملک کو اندر انہوں نے حکومت ٹاپل کری ہے کہ جو حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور اس کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا. اور ایک ایسے وقت میں یہ کام کیا گیا کہ جب حزب اللہ اور حماس 1.25 سال سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں وارد تھیں اور ایک بڑے ڈیمیجز ان کو اٹھانے پڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس کا ایک ہیڈ کوارٹر سیریا یا ڈیماسکس رہا ہے، جبکہ وہ ممالک جو اس وقت اس STS کی یا حرکت تحریر الشام کی جو سپورٹ، وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بھی رکھتے ہیں. تو اسرائیل کے سراؤنڈنگز میں ان ممالک کا خاتمہ ضروری ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو تھریٹ بنتے ہیں، جس میں ایک سیریا ضروری تھا. جی ضروری تھا. جو اس میں ایک اور اہم ملک جس کو گرایا گیا ہے وہ سیریا کا اسد رجیم ہے. ان کے اپنے لوکل مسائل کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی بہت خراب تھی، وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی، جو ان کے ہاں سول وار ہوئی جس میں 5 لاکھ لوگ مارے گئے، 40-50 لاکھ لوگ یا 4-5 ملین لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلیس ہوئے، ترکی گئے، مختلف ممالک میں گئے. لیکن اس کے باوجود اس رجیم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہا ہے. کل آپ نے نیتن یاہو کا بیان دیکھ لیا ہے کہ اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اسد کے جانے کو، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہماری سکسیس ہے اسرائیل کی، جو ہم نے حزب اللہ اور ایران کو ڈیمیج کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اس کی ریسکیو کو نہیں آ سکے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسرائیل کیا اسد نے اپنے اتحادیوں کو آرم سپورٹ کے لیے کہا نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں پڑھنے کو مل رہی ہیں اس میں یہ کہ رشیا اور ایران نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو فوج کی سپورٹ دیں، تو اسد نے فوج کی سپورٹ لینے میں انٹرسٹ شو نہیں کیا ہے. دوسرا اسرائیل کی ایک شاید خواہش یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس نئی کرائسس کو کریٹ کر کے حزب اللہ کی طاقت کو سپلٹ کرے، وہ آدھی سیریا میں رہے اور آدھی لبنان میں رہے، اور اسرائیل کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں حزب اللہ کے ہاتھوں ساؤدرن لبنان میں وہ اس ڈیمیجز کا بدلہ لے سکے. لیکن حزب اللہ نے بہت وائز پلے کیا اور وہ اس کانفلکٹ میں نہیں پڑی ہے آج کے دن تک. انہوں نے اپنی بارڈرز کو سیکیور کیا لبنان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آف شوٹ ہے القاعدہ کی اور ان کے کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی. جی نثار صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ کیا شام اس طرح مطلب ڈسپائٹ کہ 54 سال ان کا رول رہا، مہنگائی بہت تھی، اور یہ بھی ہے کہ اس طرح ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں رکھنا، لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں،
सीरिया एज ए कंट्री, जैसे आप लीबिया का भी जिक्र हो रहा था, ब्रेक के दौरान आपसे गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे मुल्क एज ए स्टेट कायम रह सकेगा इनकी लीडरशिप में? सर एक मसला ये है कि आपको पता है कि हरकत तहरीर शाम ये तकरीबन 38 ग्रुप्स का मजमूआ है। अच्छा, ठीक है, ये कोई एक ग्रुप नहीं है बल्कि कोलिशन है जिहादियों का। जबहत-उन-नुसरा की ऑफशूट खुद ये है और अलकायदा और उससे रिलेटेड फ्री सीरियन आर्मी और जो जिसको सऊदी अरब, अमारात, तुर्की, इजराइल, मल्टीपल ग्रुप जिनको सपोर्ट करते रहे अमेरिका, ये वो सारे ग्रुप मिलकर एक फोर्स बनी है। खुद आपको पता है कि पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि जहादी जो हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के ज़रिए गए हों या टर्की के ज़रिए गए हों। बहरहाल एक बड़ी तादाद में यहाँ से भी लोग हैं, यानी दुनिया भर के लाए हुए लोगों का मजमुआ है सीरियंस के अलावा। तो इसमें टग ऑफ वॉर अभी शुरू होगी जब ये हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है कि ये हुकूमत बना सकें। लीबिया के हालात आपके सामने हैं कि वहाँ पे तुर्की की सपोर्टिंग फोर्सेस और अमारात की सपोर्टिंग फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। इक़्तिदार की जंग अब लीबियंस के दरमियान आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो असद रजीम ने बहरहाल अच्छा किया, बुरा हुकूमत करी, लेकिन उन्होंने सीरिया को इंटैक्ट रखा हुआ था। अमेरिकन की इन्वेजन के बावजूद, टर्की की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, अभी आज देखें अभी कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि टर्की को सबसे बड़ा मसला कुर्दों से है। तो अभी टर्की और उसकी तरफ से, यानी बोथ साइड, यानी ये जो मिलिटेंट्स हैं इनकी तरफ से भी और तुर्की की तरफ से भी एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कुर्दों को मारने के लिए उनके इलाकों पे, क्योंकि तुर्क बॉर्डर मौजूद हैं और वो तुर्की के काबू नहीं आते हैं। उनको भी अमेरिकन सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की अपनी एक वो मल्टीपल उसकी एक पॉलिसी है, हर किसी के लिए अलग अलग, वो उसको प्ले करेगा। वो मजबूत सीरिया नहीं देखना चाहते। देखिए इसराइल के बराबर में जॉर्डन है, वो इसराइल का गुलाम सिफत मुल्क है, बिल्कुल उसके वो सामने सर भी नहीं उठा सकता। इजिप्ट है वो आपके सामने है कि वो इजिप्ट इसराइल के सामने सर भी नहीं उठा सकता। अब जो सीरिया और लुबनान रह गए, तो लुबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी में लुबनान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह एक ऐसी फोर्स है कि जो वहाँ पे फैसला कुन फोर्स है, डिसीसिव फोर्स है। तो अब जो सीरिया रह गया था, उनको पता था कि हिजबुल्लाह की, हमास की, फ़लस्तीनियों की एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है यहाँ, सपोर्टिंग लाइन, इसको टॉपल किया जाए। और वो उन्होंने अच्छा मौका ढूंढा कि जब यूक्रेन में रशिया इन्वॉल्व है, इधर ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल के मसले पे इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने उस मौके को गनीमत जानते हुए एक ऐसा रिबिलियन क्रिएट किया। और उसमें लगता ये जो इतलात हैं कि असद भी अब मजीद इस अपने इक़्तिदार को दमाम देना नहीं चाहता था, यानी क्योंकि रशियंस और उन्होंने सबने इसको पैगाम दिया कि हम आपको अपनी फोर्सेस की सपोर्ट करते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन उसने किसी की भी सपोर्ट नहीं ली और उसने मुल्क से जाना बेहतर समझा, बड़ी खूनरेजी से बचा, बहुत बड़ी खून। देखिए पहले भी इस पूरे क्राइसिस में, जो 8-10 साल का क्राइसिस है जो अमेरिका और फ्रेंड ऑफ सीरिया ने बनाया था, उसमें तकरीबन 5 लाख सीरियंस मर चुके हैं, 40-50 लाख डिस्प्लेस्ड हैं, मुख्तलिफ 30 लाख तो सिर्फ टर्की के अंदर हैं। और जो मल्टीपल सैंक्शन थी सीरिया की, उसकी बुनियाद पे जो तबाही हुई है सीरिया में, वो आप देखें वो रिहेबिलिटेशन नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि पैसा ही नहीं है, उनकी फोर्सेस के पास तनख्वाहें नहीं है। जबकि छठी बड़ी आर्मी अरब दुनिया की सीरिया की आर्मी, बड़ी आर्मी है, जंग लड़ चुकी है इसराइल से, और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं किया सीरिया ने कभी भी, सब सरेंडर करके सीरिया खड़ा रहा। लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में जब वहां पे सैंक्शंस लगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ, मल्टीपल इंटरनेशनल सैंक्शंस के साथ, और फिर करप्शन बहुत थी। देखें इसको मानना पड़ेगा कि सारी चीजें अच्छी नहीं थी, सीरियन इस रिजीम के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, फौज की तनख्वाहें $18-20 थी महीने की, तो $18-20 में तो सीरिया की फौज सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसने सीरिया के अंदर जो है वो ये सूरत हाल पैदा करी कि वहाँ पे टर्की और उसकी सपोर्ट में इसराइल और अमेरिका ने एक जो है ना वो जहादी खड़े किए और उन्होंने इसको टेक ओवर किया। लेकिन सीरिया एक मुश्किल जगह है इसको मैनेज करना, और एक अरब दुनिया में इस वक्त इसराइल से नफरत है। तो ये जो रिजीम आया है ये बोलता है हमारा दुश्मन हिजबुल्लाह और ईरान है, वो इसराइल को दुश्मन करार नहीं दे रहा। तो ये जब एक्सपोज होंगे तो ये जो लोग, बड़ा मसला होगा पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर जो इनकी फतह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिरी लाइन ये कि मुस्तकबिल का सीरिया बादल प्रोग्रेसिव, लिबरल, डेमोक्रेट, एंटी इसराइली नहीं होगा। जी कोशिश तो इनकी ये है कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाए, जो इतना आसान नहीं होगा। जो कुर्दिश हैं, दुरूज हैं, अलवैयाइट्स हैं, अहले सुन्नत हैं। लेकिन अब ये बात जो कर रहे हैं कि ताकि वहाँ पे एक अनार्की क्रिएट ना हो, लेकिन जिन लोगों ने इख्तिदार संभाला है उनकी ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन उनके जो मेंटोर्स हैं, जो उनके जो पीछे कुव्वतें हैं, उनकी ख्वाहिश यही है। जी वही साहब, आप उस 2012 और 15 के पीरियड में वहाँ रहे, अभी डॉक्टर हुमा वकाई कह रही थी कि गालिबन हमारे लिए नहीं बल्कि सीरिया के अवाम के लिए भी सरप्राइज था। आप जिस दौर में थे तो आपको लग रहा था कि एक
اندر ہی اندر بغاوت بلکہ انقلاب اور اتنی بڑی مزاحمت جو ہے وہ سامنے آئے گی چند سالوں بعد؟ وحید صاحب دیکھیے بریلوی صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو سیریا میں یہ شروع ہوئی میرے سامنے یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی، تو اس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، جس میں کچھ یہ تھا کہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹ صبح نہیں دینا نظر آئے گی، پھر اس کے بعد بہت زیادہ مضبوط نظر آئی. تو یہ سارا سٹیپس چلتے رہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ فورن جو فورسز تھی جس میں ایران اور رشیا اور چائنا، یہ ان اے بگ وے سپورٹ کرنے لگ گئے بشار الاسد کو، کیونکہ امریکن یو ایس آن دا ادر ہینڈ جو ڈکلیئر کر چکا تھا کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں سیریا میں. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز ایک کانفلکٹ کی صورتحال تھی بگ پاورز کے درمیان. ایک قسم کا ٹریو تھا، یعنی جو ورلڈ میں دو سائڈز جو ہیں اس ٹرائیپوڈ کے، اس ٹائپ چائنا اور رشیا ایک طرف تھے اور یو ایس اکیلا تھا. تو اس صورت میں وہ چائنا اور رشیا کا پلہ بھاری ہوتا گیا اور بشار الاسد مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا. اور لیکن اس کے بعد اب یہ جو ہوا، یہ ایک ڈیزائن کا حصہ ہے جس میں اسرائیل کے ارد گرد کوئی بھی ایسا ملک یا ایسی فورسز نہیں ہونی چاہیے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو خطرہ بن سکیں. اس لیے یہ ملک جو ہے یہ کمزور ہونے کے باوجود ایک قسم کا یہ ایک آزاد فورن پالیسی رکھتا تھا، ایک آزاد عرب نیشنلزم کا داعی تھا، اور اسلام اور اس عرب نیشنلزم کو جو ہے پروموٹ کرتا تھا. وہی صاحب میں ذرا سا شاید زیادہ وسیع کر رہا تھا، لیکن کچھ جو ابھی پڑھ بھی رہا تھا بلکہ کچھ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ترکی ایک بلاک کی شکل میں آئے، دوسری طرف رشیا اور ایران، اور سم ہاؤ کہتے ہیں فلسطینی اسٹرگل کو بھی دھچکا لگا. تو یہ جو ایک ڈیوائڈ ہوئی ہے، یہ پتہ کس حد تک آگے جائے گی؟ کیا بشار الاسد، کیونکہ روسی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اڈے بھی موجود ہیں سیریا میں، وہ ان کے ہاتھ لگیں گے؟ یعنی یہ جو موجودہ قائد ہیں ان میں کتنی صلاحیت ہوگی کہ سیریا جیسے ملک کو یہ اپنے، اور جبکہ اس کے ارد گرد جو صورتحال ہے، مگر اگر یہ پرو اسرائیل پالیسی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ نیتنیاہو توقع رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کا سروائیول بھی ہو سکے گا کیا؟ جی دیکھیے، یہ جو سیرین اپوزیشن ہے، اس میں ان کی کوارڈینیشن اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ تھی. جب میں تھا ایسی بھی مجھے اطلاعات تھی، اور میں فرسٹ ہینڈ نالج تھی کہ اس طرف سے گاڑی سیرین اپوزیشن کی جاتی تھی فورسز کی، اور اس طرف سے اسرائیلی گاڑی آتی تھی. اور بارڈر پہ، یعنی کہ جو آبزرویشن لائن ہے گولان کے ایریے میں، اس کے ارد گرد بندے یا ٹرانسفر ہو جاتے تھے یا مٹیریل ٹرانسفر ہو جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہوتے تھے اس طرف سیریا میں، ان کو اسرائیلی ہاسپٹلز میں باقاعدہ ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی. اور اس میں اسرائیلی پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں آتی تھیں کہ آج 173 لوگ ہیں، آج 200 لوگ ہو گئے جو سیریا سے آئے ہوئے ہیں جن کو ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی کوارڈینیشن بہت زیادہ تھی، جبکہ وہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے.
لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ انٹرسٹ لے رہے تھے. ہاں جی، سامنے جو فورسز اس وقت کام کر رہی تھیں وہ تھی جو پیسے سپلائی کر رہی تھی، دے رہی تھی، وہ تھی سعودی عربیہ اور قطر. اچھا. اور ان کے فیوریٹ یہی تھے جو محمد جولانی. اس سے پہلے نصرہ فرنٹ بنایا جو کہ آئسس اور القاعدہ کا باقاعدہ آف شوٹ تھا. وہی صاحب جو نثار صاحب بات کہہ رہے تھے کہ غالباً دنیا میں جو بہت اولڈسٹ یعنی ملک شام کو دمشق ہم تو شام کہا جاتا ہے اور انٹیکٹ بھی رہا. باقی جگہ آپ تو خیر میں خود وہاں آپ نے عرصہ گزارا، ہمارے پاس سیکنڈ انفارمیشن ہے. تو یہ جو غالباً سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو جیسے کہ نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ 36-37 گروپ کے مل کر یہ جو بغاوت کی ہے کہ یہ ایز اے ریاست شام کو اور پھر ایک ایسی فوج بنا سکیں گے، پھر ان کی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ، یہ سب چیزیں کیا سسٹین کر سکے گی یہ گورنمنٹ؟ کیونکہ بہرحال انہوں نے بڑی آسانی سے وڈرا کر لیا. بشیر اسد شاید اور حکمرانوں کی طرح لڑ بھی سکتے تھے، نقصان بھی بڑا ہو سکتا تھا. وہی صاحب جی بریلوی صاحب، اس میں دراصل بات یہ ہے کہ دو قسم کے یہ ریبل گروپ ہیں، یہ گروپ موجود ہیں. ایک ہے اسلامسٹ اور دوسرے ہیں جہادسٹ. اور اسلامسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسلام کو ایک اسلامی وے آف لائف کو آگے لینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں. لیکن جہادسٹ ایسے ہیں گروپ ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز لے کر آئیں اور دوسرے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن سیریا ایک کمپلیکس سوسائٹی ہے جس میں کرسچنس ہیں، دروز ہیں، کردش ہیں، علاوائٹ شیعہ ہیں، سنی ہیں. لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے اس موزائک میں یہ ہے، میں نے دیکھی کہ یہ لوگ آپس میں جب سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کرسچن ہے، کون دروز ہے، کون کردش ہے. یہ ایسا صرف وہ ایکسنٹ سے تو پتہ کر لیتے ہیں یہ کردش ہے، یہ نارتھ کا ہے، یہ ساؤتھ کا ہے. لیکن یہ کرسچن ہے یا نہیں ہے، میں ایسی بھی فیملیز کو جانتا تھا جو کہ 20-20 سال تک دوست ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگلا اپوننٹ اگلا دوست جو ہے ان کا وہ ٹھیک ہے. وہی صاحب مجھے سوری کہ یونائٹڈ سیریا ایک لبرل ڈیموکریٹ اینٹی اسرائیل تو بالکل نہیں رہ سکے گا. دیکھیے یہ تو ڈیفینیٹلی اب جو فورسز سامنے آئی ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں باہر کی طاقتوں. ٹھیک ہے. اور باہر کی طاقتیں جو چاہیں گی وہ ان سے کروائیں گے. اس کا اندازہ یہ کر لیجئے کہ یہ جولانی پر $10 ملین کی باؤنٹی ہے US کی طرف سے، تھی اور وہ CNN کو انٹرویو دے رہا ہے.